کہ جب عورتیں تمہاری حاملہ ہوں یا ولادت کا وقت قریب آئے تو یہ دو آیتیں ہیں، قرآن شریف یہ دو آیتیں وہ تلاوت کریں، نہایت آسانی کے ساتھ ان کی ولادت بھی ہوگی، اور صرف ولادت نہیں بلکہ نیک و صالح اولاد ہوگی۔ یہ آیتیں میں صرف اور صرف سورہ آل عمران کی آیت نمبر یہ اناؤنس کر دوں گا، کیونکہ بعد میں بہت سارے لوگ پوچھتے رہ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 سورہ آل عمران کی، یہ دو آیتیں جب بھی عورتیں حمل سے ہوں تو وہ یہ تلاوت کریں، اور ولادت کی آسانی کے لیے سب سے بہترین آیتیں ہیں۔ اس کے بعد اور دو آیتیں اس سے قبل کی تفسیر میں بھی میں نے ریکارڈ کیا ہے، آج پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ دو آیتیں ایسی ہیں آج ہم نے تلاوت کی ہے: جیسا بھی تم پر بوجھ ہو قرض کا، جیسی بھی بے روزگاری ہو۔ یہ دو آیتیں عشاء کی نماز کی سب سے آخری 2 رکعت نفل نماز میں 5 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ یہ تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں، بہت تیز اثر کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے نیاز فرماتا ہے۔ ہر طرح کے بوجھ سے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز فرماتا ہے۔ وہ آیتیں ہیں: تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، نہیں بلکہ اس سے پہلے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد والی آیت، یہ دونوں آیتیں یاد کر لیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اگر کوئی محکوم ہے، مزدور ہے، ان آیتوں کی تلاوت کرے، اللہ کبھی بھی اس پر کسی کو غلبہ نہیں دے گا، کوئی اس کے اوپر حکومت نہ کر سکے گا۔ اللہ رب العزت کی قدرت غالب ہے، اور جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے وہ ہمیشہ سرخرو رہے گا، سر بلند رہے گا، اور محکومیت سے محفوظ رہے گا۔ اور ہمیشہ یہ تمنا بھی کرنا چاہیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے: نعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کی حکومت سے، لوگوں کی محکومی سے۔ مجھے میرے والد گرامی نے یہ دعائیں تلقین بھی کی تھی، اور وہ فرماتے کہ میں نے کعبے کا غلاف پکڑ کر کے دعا کیا تھا کہ اے اللہ زندگی بھر مجھے کبھی کسی کی غلامی میں مت رکھ، اور کبھی بھی لوگوں کی محکومی میں نہ رکھ۔ اسی لیے یہ وراثت میں مجھے بھی ملا ہے۔ میرے والد بھی بڑے عالم دین تھے، اور زیادہ دن تک وہ بھی امامت نہیں کر سکے، 4-5 مسجدوں میں امامت کیے چند مہینوں میں، اور اس کے بعد بہت سارے آپ کو پتہ ہے عقل سلیم رکھنے والے لوگ حاکم بنتے ہیں امام کے اوپر، اور یہی محکومیت ہمیں پسند نہیں ہے۔ عالم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلح عطا کیا ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر حکومت کریں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی جاہل جو ہے عالم کو ہانکتا رہے۔ ہاں، کوئی جاہل عالم کو ہانکتا رہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے بزرگ علامہ تقی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے علاقے کے بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ولی ہیں۔ وہ ایک دارالعلوم کے صدر مدرس بھی تھے، پڑھاتے تھے۔ مدرس میں اور ایک مدرس تھے اور ایک عالم تھے، دونوں میں تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی۔ حضرت تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے، اب آپ کہیں گے کلیگ، ان کے ساتھ پڑھانے والے ایک اور عالم دین تھے، دونوں میں کچھ معاملات انبن ہو گئے۔ تو یہ بات چلنے لگی، تو اب فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی والے آئے، 2 مولانا لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی والے آئے۔ تو جب حضرت تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا یہ معاملہ صلح کرا دیا جائے گا، یا جس کو کہتے ہیں سیٹ آؤٹ کر دیا جائے گا، تو انہوں نے پوچھا کون آ رہے ہیں؟ کہا کہ صدر صاحب ہیں اور سیکریٹری صاحب ہیں، یہ آ رہے ہیں۔ اسی دن انہوں نے لیٹر اٹھایا اور استعفیٰ لکھ کر کے دیا، کہا جہاں گنگا الٹی بہ رہی ہو، علماء جاہلوں کا فیصلہ کرنے کی بجائے جاہل اگر علماء کا فیصلہ کرنے لگیں تو اس جگہ رہنا ہی مناسب نہیں۔ اس کے بعد سے پھر وہ کبھی اس جگہ پر نہیں آئے۔
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب دین کے معاملات جاہلوں کے ہاتھ میں جائیں تو انتظار کرو، قیامت بہت قریب آ چکی، بہت قریب آ چکی۔ اسی لیے میرے عزیزوں ایک مشہور بات ہمارے سامنے آئی تھی، مسجد کی امامت کے لیے امام آتے رہتے، ممبئی میں تو یہ بہت چلتا ہے، ٹیسٹ دینے کے لیے آتے ہیں، پہلے جمعہ پڑھائیں گے، پھر مغرب عشاء پڑھائیں گے، دیکھیں گے ان کی قرات کیسی ہے، تقریر کیسی ہے، اور ٹیسٹ کون لے رہا ہوتا ہے؟ جاہل لوگ دیتے ہیں۔ ایک امام صاحب مسجد کی امامت کے لیے آئے، اپلائی کیے، جمعہ پڑھایا انہوں نے، اس کے بعد بیٹھے کمیٹی والے لوگ ٹیسٹ لینے کے لیے کہ حضرت ہم تھوڑا بہت آپ سے پوچھیں گے، اس کے بعد امامت پہ رکھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے پوچھیے۔ تو صدر صاحب نے پوچھا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ مولانا آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا سب سے بڑی نشانی تو آپ ہی ہیں۔ قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جاہل جو ہے علماء کا ٹیسٹ لینے لگ جائے، اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے۔ بہرحال بات طویل نہ ہو جائے، یہ دعائیں یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ محکومی سے محفوظ رکھے، رزق ایسا دے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز کر کے رزق عطا کرے، لوگوں کی محتاجی سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اس کی دعا بھی کرتے رہو اور کوشش بھی کرتے رہو۔ اور پھر میں نے دوسری چیز کیا بتائی؟